شیخ میں نے ایک عالم کا بیان سنا ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ سے پہلے جو نماز سے پہلے جو مسجدوں یا عیدگاہوں میں تکبیرات لگائے جاتے ہیں وہ بدعت میں شمار ہے، اور وہ حوالہ دے رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 56 سے 57 کا، تو اس کی جی شیخ، وضاحت کر دے شیخ۔ صحیح بخاری آپ جب تک حدیث کھول لیجئے شیخ، جب تک میں جواب دے رہا ہوں ان کا بھائی کا۔ دیکھیے جی بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام سے چیز ثابت ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تاکہ ان کی آواز سن کر کے ایک تو تکبیر کا جو شعیرہ ہے وہ اس شعیرے کو زندہ کیا جائے، دوسری ان کی آواز سن کر کے جو لوگ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی تکبیر پڑھیں، اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو تکبیر کثرت کے ساتھ پڑھنا عید الفطر کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اجتماعی طور سے تکبیر پڑھنا، اجتماعی طور کا مطلب ایک آدمی آگے آگے پڑھ رہا ہے، باقی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اس طریقے سے تکبیر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی تکبیر عید الاضحیٰ عید الفطر کے اندر ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی تکبیر فردن فردن پڑھے گا۔ مرد حضرات جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں جو ہیں وہ آہستہ پڑھیں گی، اتنی چیز ثابت ہے۔ اور اجتماعی طور سے ایک کسی کی اقتدا کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا، وہ آگے پڑھ رہا ہے آپ پیچھے اس کو دہرا رہے ہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جی شیخ، ابو حدیث دیکھ لیجیے روایت کیا ہے۔ نمبر کیا بولا آپ نے بھائی؟ حدیث نمبر 56 صحیح تو کوئی اور ہی بخاری کا حدیث ہے۔ حدیث 956 سوری 956 سوری شیخ۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه او خلاص سمجھئے۔ دیکھیں اس روایت کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو عیدگاہ میں کیا کرتے؟ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے لوگوں کی طرف پھر متوجہ ہوتے نماز ختم کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے، یعنی خطبہ، جو خطبہ، یہ واعظ و نصیحت سے مراد یہاں خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے۔ تو اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پہنچ کر کے پہلا کام نماز پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اب عیدگاہ کے اندر مان لیجئے دوسرے حضرات پہلے پہنچ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، امام تو ظاہر ہے لاسٹ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، چاہے جمعہ کے دن ہو یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹائم ہو جاتا تھا پھر تب آتے تھے۔ بلکہ بہت سارے علماء نے جمعہ کے خطبے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بتائی ہے کہ امام بالکل آخر میں آئے، جب خطبے کا ٹائم ہو جائے ڈائریکٹ وہ ممبر پر جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور امام جو ہوتا ہے نا وہ منتظر ہوتا ہے، منتظر نہیں ہوتا ہے۔ منتظر مطلب جس کا انتظار کیا جائے۔ اب مصلی میں عیدگاہ میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب جو لوگ انتظار کر رہے ہیں جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جائے گی تب تک وہ تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ تکبیر پڑھنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک نماز شروع نہ ہو جائے۔ اب جو لوگ آدھے گھنٹے سے وہاں انتظار کر رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے سے پہلے والے وقت میں ہیں تو ظاہر ہے وہ تکبیر پڑھیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی نماز شروع کر رہے ہیں تو ان کا پہلا کام نماز ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہلت اور فرصت نہیں ہے کہ عیدگاہ میں آپ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں اور تکبیر پکاریں۔ آپ پہنچتے ہی آپ جماعت کھڑی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔ اب اگر جو لوگ عیدگاہ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں تو نماز سے پہلے والا جو وقت ہے وہ تکبیر پکارنے کا ہے، تو وہ لوگ تکبیر پڑھیں گے، البتہ اجتماعی طور سے نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا کہ ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے دوسرے آدمی پیچھے پیچھے اجتماعی طور سے اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ باقی ہر آدمی فردن فردن عیدگاہ کے اندر بھی جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہ تکبیر پڑھے گا۔ بارک اللہ فیکم شیخ ایک سوال اور روایت بھی ویسی ہے سوال اور بھائی عبدالحنان بھائی، نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے دوسرا سوال، چونکہ وقت تھوڑا سا بچا ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔
دوسری روایت بھی وہی معنی کی ہے شیخ، کانا یصلی فی الاضحیٰ والفطر ثم یخطب بعد الصلاۃ. ہاں میرے خیال سے جو جس نے بدعت کہا ہوگا تھوڑی سی بات سمجھنے میں شاید ان سے چوک ہوئی، وہ جو اجتماعی تکبیر ہے نا اس کو انہوں نے بدعت کہا ہوگا، ورنہ عیدگاہ کے اندر تکبیر کہنے کو کسی نے بدعت نہیں کہا. عیدگاہ کے اندر جب تک نماز نہیں کھڑی ہو جاتی ہے تب تک تکبیر کہنا ہے.